بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات پڑھے محمد و آلہ 1448 ہجری کے عشرہ ماہ اعضاء کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج آپ حضرات چھٹی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں مسلسل یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی حقیقت کی معرفت سے آشنا فرمایا۔ یہ ذکر اللہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ پچھلے سال پورا عشرہ میں نے معارف ولایت اللہ پر عرض کیا اور وہ تمام گوشے یقیناً آپ کے اذہان میں محفوظ ہیں کہ اصل مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت اللہ نظر آتا ہے کہ جب اللہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اگر توحید، احدیت، وحدانیت، الہیت اور ہویت سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ معبود رہے گا اور بندہ عابد رہے گا۔ یہ انسانوں کی کچھ فہمی ہوتی ہے، یہ انسانوں کی کچھ فکری ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی کم علمی ہوتی ہے کہ جہاں خود اللہ کسی بندے کو علی کہہ دے اور پھر اس علی ہی کو اللہ کہنے لگ جائے۔ تو ایک دفعہ تو یہ ہے کہ اللہ علی ہوتے ہوئے
کسی بندے کا نام علی رکھے، یعنی علی کا مطلب وہی ہے جو مسلسل میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے اوپر کوئی شے نہیں ہے اور اللہ سے اوپر کوئی شے نہیں ہے، اللہ سب سے بلند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمیں اپنے ائمہ معصومین سے فکر ملی ہے کہ اللہ ہے، تھا، رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، وہ اپنی ذات میں لا شریک ہے، وہ اپنے صفات میں لا محدود ہے، وہ اپنے محیط میں لا محیط ہے، وہ اپنے اسم میں اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کا اسم بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی سے گفتگو کرنے کے لیے الفاظ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب جب یہ بات آ جاتی ہے کہ الفاظ کا بھی محتاج نہیں ہے، تو پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا اور آج آپ متصل ہو جائیں اسی وقت سے اور اسی گفتگو سے کہ اللہ لفظوں میں بات نہیں کرے گا، لفظوں میں بات نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ خود حادث نہیں ہے اور کوئی قدیم اپنے مطمع نظر کو کسی تک منتقل کرنے کے لیے کسی حادث کا سہارا نہیں لے گا۔ اپنا مطمع نظر کی بات کر رہا ہوں، اپنی وحی کی، اپنے فکر کی، اپنے علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ کب سے متکلم ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کب سے وہ کلام کر رہا ہے یا کب سے اس نے کلام کرنا شروع کیا؟ توجہ ہے کہ آپ یہ باتیں سمجھتے ہیں، اس لیے آپ سے ہی کر رہا ہوں۔ کب سے اس نے کلام کرنا شروع کیا؟ اور جب کلام کرنا شروع کیا تو سامنے کون تھا کہ جس سے کلام کیا؟ جب کلام کیا تو کیا الفاظ کی صورت میں کیا یا معانی کی صورت میں کیا؟ اگر کہہ دیا جائے کہ الفاظ کی صورت میں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ پہلے ہو جائیں گے اور اول مخلوق مصطفیٰ لفظوں کے بعد ہوگا۔ مشکل بات تو نہیں؟ تمام حضرات جو بیٹھے ہیں، مشکل بات تو نہیں ہے؟ آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، سب سے ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اول مخلوق سے جو کلام ہوا وہ کیا الفاظ کے ذریعے ہوا یا الفاظ کے معنی کے ذریعے ہوا؟ تو یعنی پھر دہرا دوں کہ اگر الفاظ کے ذریعے ہوا ہے تو یقیناً لفظ جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، جو لغت ہیں، وہ اس اول مخلوق سے پہلے ان کی تخلیق واجب ہو جائے گی کہ پہلے الفاظ اللہ نے ان الفاظ کو خلق کیا کہ جن الفاظ کے ذریعے وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک گوشہ آ سکتا ہے کہ اول مخلوق کو خلق کیا اور اس کے بعد الفاظ خلق ہوئے، تو یہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اول مخلوق کو خلق کیا اور پھر الفاظ خلق ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ نے اول مخلوق سے کلام کیا ہو۔ یہ اس لیے نہیں ملتا، اس کو میں اس لیے تسلیم نہیں کر رہا کہ میرے مولا علی کا قول ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور وہ قول لفظ ہو سے شروع ہوتا ہے، اور مولا نے کہا وَهُوَ يَقُولُ، وہ بات تو کرتا ہے لا بلفظ، لفظوں کے ذریعے نہیں۔ سلامت رہے۔ وَيَقُولُ لَا بِلَفْظٍ، وہ لفظوں کا سہارا نہیں لیتا، وہ بات کرتا ہے لیکن لفظوں کے ذریعے نہیں کرتا، لفظوں کے ذریعے نہیں کرتا۔ وہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے معانی کے ذریعے کرتا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ذہن قدرت میں مفہوم ہوتا ہے اور وہ مفہوم کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرتا، جس سے بھی بات کرے گا معانی کے ذریعے کرے گا۔ تو اب اس شخصیت، اس ہستی اور اس ذات اور اس اول مخلوق کی بلندی کے متعلق سوچو کہ جو اللہ کے مفہوم کو بغیر لفظوں کے ویسے ہی سمجھ رہا ہے جیسے اللہ بتانا چاہتا ہے۔ شاید میں بات پہنچا سکا۔ جو مفہوم قدرت کو ویسے ہی سمجھ رہا ہے کہ جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے، جیسے اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، وہ اولین منزل ہے، میرے ساتھ سارے
وہ اولین منزل ہے کہ جہاں صرف خدا ہے. یہ خبر بھی ہمیں مصطفیٰ نے دی کہ میں اول مخلوق ہوں, مجھ سے پہلے صرف خدا تھا اور کچھ نہیں ہوگا, خدا ہوگا. یعنی یہ جو کائنات ہے, یہ جو سلسلہ تخلیق ہے, یہ لپیٹ دیا جائے گا اور یہ جیسا تھا سب ویسے ہو جائے گا, سوائے اس کے کہ جو اللہ کا چہرہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز لپیٹ دی جائے گی, ہر شے لپیٹ دی جائے گی, ہر شے عدم میں چلی جائے گی, ہر شے کی قسمت میں ہلاکت اور فنا ہے, لیکن وہ کہ جو اللہ کا چہرہ ہے, سوائے وجہ اللہ کے ہر شے ہلاک ہو جائے گی, ہر شے ہلاک ہو جائے گی. تو اب یہ اللہ کہہ چکا, یعنی کائنات کا نظام ویسے ہی واپس اپنے مقام پر چلا جائے گا کہ جیسے تھا, یعنی عدم میں, یعنی جیسے تھا ہی نہیں. سمجھے گا اس بات کو, جیسے تھا ہی نہیں. اور اب جب اول مخلوق ہے تو اس نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ جب صرف وہ تھا, جب صرف وہ تھا, اور جب اس نے اول مخلوق کو خلق کیا. اب مجھے نہیں بتا کہ پچھلے سال کا عشرہ کس کس کے ذہن میں ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ معصوم نے کہا کہ اس کی ذات علم ہے, العلم ذاتہ ولا معلوم, العلم قدرتہ والقدرتہ ذاتہ ولا مقدور. میں نے پورا ایک خطبہ مولا کا آپ کے حوالے کیا تھا کہ اس کی ذات علم ہے لیکن کوئی معلوم نہ تھا. علم سے ہی معلوم ہوتا ہے. معلوم, ہمیں ایک چیز معلوم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, ہمیں علم ہو گیا, یعنی وہ چیز ہے تو ہمیں معلوم ہوگی. وہ چیز نہیں تھی, ہمارا علم تو تھا لیکن وہ شے معلوم نہیں تھی. بھائی ہمارا علم تو تھا لیکن شے جب تک ظاہر نہ ہو تو ہمارا علم اس پر لاگو نہیں ہوتا. جیسے ہی شے ہمارے سامنے آ جائے گی ہمارا علم اس کو معلوم کر لے گا. کہیں نہ کہیں وہ شے تھی لیکن ہمارے علم میں نہیں تھی, یہ ہماری بات ہے. اللہ کہتا ہے وہ ازل سے اس کی ذات علم تھی لیکن کوئی معلوم نہ تھا کہ جو اسے معلوم کرتا کہ وہ ہے. وہ ازل سے قدرت کا مالک تھا, اس کی ذات میں قدرت تھی لیکن کوئی مقدور نہ تھا جس پر اس کی قدرت لاگو ہوتی. جب مخلوق کو خلق کیا تو مخلوق مقدور ہوئی اور اس مقدور نے جانا کہ کوئی قادر ہے. یہ پوری بات میں پچھلے سال کر چکا, دہراؤں گا نہیں. اب وہ مرحلہ کہ جس میں اللہ کے صرف صفات ہیں, ان صفات کے نام نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے گا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے بالکل اندازہ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے پاس صفات تو ہیں اور ہمیشہ سے ہیں, اور وہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. اگر ان صفات کا نام بھی ہوتا, جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا, اور ان صفات کا نام بھی ہوتا تو نام اللہ کی ذات سے الگ ہے, کیونکہ نام کے لیے آپ کو زبان چاہیے. نام کے لیے کوئی لغت چاہیے, کوئی زبان چاہیے, کچھ الفاظ چاہیے, کچھ حروف چاہیے. اگر ان کا نام ہوتا اور نام بھی جب سے ہوتے کہ جب سے اللہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نام ایک الگ خدا ہوتا اور جو حقیقی خدا ہے وہ الگ خدا ہوتا. تو یہ دوئی پیدا ہو جاتی. یعنی ازل سے انسان پھر یہ کہتا کہ دو خدا ہیں, ایک نام والا اور ایک اصل صفات والا. اس لیے صفات تو اس کی ذات کا حصہ تھے, ان کا نام نہیں تھا. لیکن جب زبانیں خلق ہوئی تو ان صفات کا نام دیا گیا, ان صفات کو نام دیا گیا. اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, ان صفات کو نام دیا گیا. اب یہ صفات تو بعد میں ہیں, پہلے تو اللہ کی خود اپنی ذات ہے, اس ذات کا بھی کوئی نام نہیں تھا. اس ذات کا بھی کوئی نام نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ جب وہ اکیلا ہے, کوئی پکارنے والا ہی نہیں ہے, تو نام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آسان بات میں نے کہی ہے. کوئی پکارنے والا ہی نہ ہو. ایک شخص کہیں کسی شہر میں یا کسی جنگل میں رہ رہا ہے اکیلا, کوئی دور دور نہیں ہے, اکیلا, بچپن سے پرورش پا رہا ہے جنگل میں, کوئی نہیں ہے کہیں دوسرا.
اس سے بات کرنے والا ہے۔ جب اس کو کوئی پکارنے والا ہی نہیں ہے تو اس کو اپنے نام کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب کوئی دوسرا اسے بلانے والا ہو۔ نہیں تو اپنے آپ سے مخاطب ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نام رکھے۔ آپ بھی اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ کیا کیا تو نے؟ اپنا احتساب جب کرتے یہ کیا کیا تو نے، یہ آج تو نے کیا کیا، تو آپ اپنے آپ کو پکارنے کے لیے نام نہیں رکھتے۔ اور اگر کوئی جنگل میں پرورش پا کے جوان ہو گیا، 40 سال اس نے اکیلے زندگی گزاری، اس کو نام کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی پکارنے والا ہو تو وہ اپنا نام رکھے کہ مجھے اس نام سے پکارنا۔ جب وہ اس منزل پر ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہے صرف وہ ہے تو اس کا کوئی نام بھی نہیں، اس لیے کہ کوئی پکارنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے اول مخلوق کو خلق کیا اور جیسے ہی اول مخلوق خلق ہوئی، اب اس نے اس سے خطاب کیا۔ اب خطاب کیا، خطاب جو ہو رہا ہے، جو تکلم کی منزل پر جو مخاطب اور مخاطب ہے، وہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے انہی الفاظ میں خطاب کیا ہو۔ پیغمبر نے اللہ کے معانی کو الفاظ کا جامع پہنا کے ہم تک پہنچایا، اس لیے کہ علی کہہ چکے کہ اس نے جب ہم سے بات کی تو لفظوں کے بغیر کی۔ اس نے جب اول مخلوق سے کلام کیا تو لفظوں کے بغیر کیا، لیکن چونکہ ہم تک بات پہنچانی تھی کہ کیا بات ہوئی خالق و مخلوق میں، تو لفظوں کا جامع پہنایا، لفظوں کا لباس پہنایا کہ مفہوم یہ تھا کہ جو تمہاری زبان میں ان الفاظ میں ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب وحی کے لیے بھی بحث ہے، وحی کے لیے بھی بحث ہے کہ جناب جبرائیل اتنا مشکل ہو رہا ہے صرف ایک لفظ سمجھانا، کوئی خطابت آسان کام نہیں ہے۔ وحی کے لیے بھی بحث ہے کہ وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا، اس میں بھی بحث ہے کہ کیا اللہ مفہوم کے ذریعے پیغمبر سے مخاطب ہوتا تھا یا الفاظ ہی اللہ کے منتخب شدہ تھے، یا اللہ عادات کے ذریعے پیغمبر سے مخاطب ہوتا تھا اور پیغمبر ان عادات کو ڈیکوڈ کر کے ان عادات کو ڈیکوڈ کرتے تھے اور ڈیکوڈ کر کے الفاظ کا جامع پہنا کے امت کے حوالے کرتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ یہ بات بحث میں ہے، اور خدا نے خود بھی کہہ دیا کہ اللہ جب کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو حجاب کے ورائے حجاب کے اندر کرتا ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے کرتا ہے، کبھی براہ راست کرتا ہے۔ یہ سارے وحی کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ اب پہلا جو خطاب ہوا ہے اول مخلوق سے، وہ بغیر لفظوں کے ہوا ہے یا لفظ کے ساتھ ہوا ہے، یہ پیغمبر جانے، اور پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی میرا نور خلق ہوا، جیسے ہی میرا نور خلق ہوا، ابھی تک اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، اس لیے کوئی پکارنے والا نہیں۔ جیسے ہی میرا نور خلق ہوا، اللہ نے مجھ سے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا یا احمد، یا احمد۔ اب یا احمد کے معنی ہے میری سب سے زیادہ ہم کرنے والے۔ اب نہ معلوم یہ لفظ اللہ نے معنی کی صورت میں کہا تھا یا الفاظ کی صورت میں کہا تھا۔ جیتے رہے سلامت، بڑی دقیق بحث ہے جو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے ہی اول مخلوق خلق ہوئی تو اللہ نے کہا یا احمد، اور ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی پکارنے والا نہیں ہے۔ اب مخلوق خلق ہوئی ہے، اب پہلی مخلوق خلق ہوئی ہے، اور جیسی پہلی مخلوق خلق ہوئی اللہ نے کہا یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، یا احمد۔ فوراً اس اول مخلوق نے سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ۔ پہنچی بات آپ تک؟ مخلوق کو خالق نے یا احمد کا نام دیا، مخلوق کو خالق نے یا احمد کا نام دیا، اور خالق نے مخلوق کو بلا فصل کہا یا اللہ۔ تو مخلوق کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یا اللہ ہے؟ اول مخلوق کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا نام اللہ ہے؟ تو دو ہی صورتیں ہیں
کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میں اور علی اس کے نور سے ہیں، صادر ہوئے ہیں، تو دو ہی صورتیں ہیں کہ جب یہ اسی نور کا حصہ تھے تو تب اللہ نے بتایا تھا کہ میں اللہ ہوں، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے سجدہ کرتے ہی اسے اللہ کہا تو اللہ نے کہا میں اللہ ہوں۔ مومنین آخری ابھی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ توجہ ہے؟ اب وہ جو مقام ہے کہ جس مقام میں وہ صرف وہ ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات کا شریک کوئی نہیں، وہاں پر اس کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، اکیلا اکیلا۔ پھر جب وہ مقام تنزل ربانی میں آتا ہے، یعنی جب وہ اس مقام پہ اسے آنا ہے، کیوں آنا ہے؟ اسے نہیں آنا، لیکن چونکہ وہ مخلوق سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے اس تنزل، یہ تنزل بھی لفظ بہت مشکل ہے اللہ کے لیے، اس کے تنزل نہیں ہے، لیکن چونکہ الفاظ کی مجبوری ہے اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اسے پھر انا سے نحنو میں آنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہم سے بات کرتا ہے اور جب بات نہیں کرتا تو اس عالم میں ہے جہاں وہ انا ہے، میں، اور جب وہ مخلوق سے بات کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہم۔ اس کا مطلب ہے براہ راست خود مخلوق سے مخاطب نہیں ہوتا، کسی زبان سے کہتا ہے میری طرف سے بولو۔ اس کو کہتے ہیں مقام تنزل ربانی۔ جو علماء ربانی ہیں ان کی یہ اصطلاح میں نے آپ کے حوالے کی کہ وہ پھر مقام تنزل ربانی کہلاتا ہے کہ جہاں وہ انا سے عندنا میں آتا ہے، عندی سے عندنا میں آتا ہے، انا سے نحنو میں آتا ہے، میں سے ہم میں آتا ہے۔ بہت کم مقامات ہیں کہ جہاں اس نے انا کہا ہے، انا الذی لا الہ الا انا، میں وہ ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب بات کرنے پہ آتا ہے انسانوں سے تو کہتا ہے ہم نے تم سے کہا، ہم نے تم سے کہا، ہم نے تم سے کہا۔ وَأَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، مثلا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے مادر موسیٰ پہ وحی کی، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی۔ یہ مقامات ہیں کہ جو انا سے عندنا، انا سے نحنو، عندی سے عندنا کی طرف آتے ہیں۔ تو اب جب وہ اسی مقام پر ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ وہ کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں آتا۔ جب ایک حالت سے دوسری حالت میں آئے گا تو اس میں تغیر آ جائے گا، جب تغیر آئے گا تو منقلب ہو جائے گا، جب منقلب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ مرکب ہے، کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے، اور جو کئی چیزوں سے مل کے بنے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن مخلوق سے مخاطب ہو رہا ہے تو نظام بنایا، اور نظام یہ بنایا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جن سے میں خطاب کروں گا اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے۔ اب جب وہ اسی اسٹیٹ میں ہے کہ جسے اکیلا اسٹیٹ کہتے ہیں، جہاں وہ صرف اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس اسٹیٹ کو، اس مقام کو، اس حالت کو مقام ہو کہا جاتا ہے، یعنی یہ مقام الہ سے بھی اوپر ہے، یہ مقام الہ سے بھی اوپر ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یہ مقام ربوبیت سے بھی اوپر ہے، یہ مقام واحدیت سے بھی اوپر ہے، یہ مقام احدیت سے بھی اوپر ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام ہویت، ہو، صرف ہو، اکیلا ہو۔ وہاں اس کو نہ کسی اسم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی اشارے کی ضرورت ہے، وہ یہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، یہاں ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔
اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ہوں، تم دو ہو تیسرا میں ہوں، تم تین ہو چوتھا میں ہوں، لیکن گنتی میں نہیں ہوں، گنتی میں نہیں ہوں کہ تم جیسا تیسرا ہو جاؤں یا تم جیسا چوتھا ہو جاؤں، یعنی میں ہوں۔ یہ ہے اشارہ کہ جہاں بھی تم ہو، اس وقت فیصل آباد میں ہم لوگ ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ ہے، اس وقت جو ساہیوال میں ہیں اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، تو یہ گنتی میں نہیں ہے یا سمت میں نہیں ہے، بس وہ ہے اور دیکھ رہا ہے، جس جگہ بھی ہے سب کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ بہت جلدی چھوڑ دوں گا، لیکن چونکہ آپ سے مخاطب ہونے میں مجھے لطف آتا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے بارے میں بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے میرا اللہ، میرا کیا اللہ، علی کا اللہ، معصومین کا اللہ۔ سلامت رہے آپ۔ توجہ ہے نا، معصومین کا اللہ، اس لیے بڑا لطف آتا ہے کہ یہ جو ایک اندر سے تشویق اور تشویش اور فوج کی منزل آ جاتی ہے۔ یہ 14 یار کبھی سوچتا میں یار یہ 14 سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ ذرا دیکھو تو معلوم تو کرو، اس کی معرفت تو حاصل کرو۔ ان 14 ہی سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں بتائیں، تو اتنا لطف آتا ہے کہ یہ 14 جس کا سجدہ کر رہے ہیں، اس پر بات تو کہ ہمارے محبوبوں کا بھی جو محبوب ہے، ہمارے محبوبوں کا بھی جو معبود ہے، جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار رہتے ہیں، پتہ تو چلے اس کے بارے میں گفتگو کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ تو وہ مقام ہو ہے جہاں نہ اسم ہے، نہ رسم ہے، نہ اشارہ ہے، نہ سمت ہے، نہ گفتگو ہے، نہ الفاظ ہے، نہ لغت ہے، نہ لہجہ ہے، نہ خطاب ہے، نہ مخاطب ہے، نہ مخاطب ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ہو۔ اور اس کے لیے امیر المومنین نے ایک دعا میں کہا یا من ہو یا من لا ہو الا ہو۔ کبھی میرے لہجے کو اور کبھی میرے اندر اتر کے ذرا محسوس کیا کرے، یا من ہو یا من لا ہو الا ہو، اے وہ علی کہہ رہے علی اے وہ جو ہو ہے، یا من لا ہو الا ہو، ایسا ہو کہ جس ہو کے علاوہ کوئی ہو نہیں۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یا من ہو یا من لا ہو الا ہو، ولا حیثا ہو ولا کیفا ہو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہو کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس ہو کی کیفیت کیا ہے، نہ اس کی کیفیت، نہ اس کی عنایت، نہ اس کی انیت، نہ اس کی حیثیت، کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ یا من ہو یا من لا ہو الا ہو۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں، علی کا جملہ ہے، لے جائیے، اگر یہ میری پوری تمہید سمجھ میں آ جائے اسی جملے سے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ علی نے مسجد کوفہ کی شب کی تاریکیوں میں تنہا چراغ بجھا کر جو اللہ سے باتیں کی ہے، نہیں پہنچے آپ، مجھے افسوس ہوا، آپ کو دل کی گہرائیوں سے وہ منظر دیکھنا چاہیے تھا کہ مسجد کوفہ میں تہجد کی نماز سے پہلے مسجد کوفہ میں کچی چھتیں، کچا فرش، یہ تو آپ پکی مسجد بنی ہے، یہ مسجد نہ ذہن میں لانا، یہ والی مسجد کوفہ نہیں کہ جب بنا دی گئی سرمایہ داروں نے، وہ مسجد کوفہ کہ جسے انبیاء نے بنایا، وہ مسجد کوفہ کہ جو حضرت ابراہیم کا مستقر رہا، جہاں حضرت آدم بھی آئے، جہاں نوح بھی آئے، جہاں ابراہیم بھی آئے، سارے انبیاء آئے اور وہیں پر نمازیں پڑھتے رہے، وہ مسجد کوفہ جس سے علی کو عشق تھا، اسی لیے علی نے دارالخلافہ کوفے میں شفٹ کیا ہے، کوفے میں منتقل کیا۔ مسجد نبوی جدید تھی، مسجد کوفہ قدیم تھی۔ مسجد نبوی تو بنی تھی جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے،
مسجد کوفہ تو ابراہیم سے بھی پہلے کی ہے. اس مسجد سے علی کو بڑا عشق تھا, اسی لیے کوفہ دار الخلافہ منتقل کر دیا کہ یہاں پر بات کریں گے اور اس سے بات کریں گے, کہ جس سے بات کرنے میں علی کو لطف آتا ہے. مسجد کوفہ کی شب تہجد شہادت سے پہلے کی ساعتوں میں چراغ بجھا کے علی نے جو اللہ سے مناجاتیں کی ہیں, ان مناجاتوں میں سے ایک گفتگو جو پروردگار سے کر رہے ہیں, یا من ہو یا من لا ہو الا ہو ولا حیث ولا کیفہ ہو, اے وہ کہ جو ہو ہے جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. یا من لا ہو الا ہو, جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. پھر آواز دی ولا یعلم الا ہو, اور اس کا علم سوائے ہو کے کسی کو نہیں. لا اور الا, کوئی نہیں جانتا اس کا علم سوائے ہو کے کسی کو نہیں. علی باتیں کر رہے ہیں, ہو ہے اور ہو عالم ہویت میں بتا چکا کون سا عالم ہے. علی نے کہہ دیا. اب بار بار اللہ کہہ رہا ہے معرفت حاصل کرو, معرفت حاصل کرو, پہچانو ہمارے ان بندوں کو کہ جو ہماری پہچان کا سبب بنے. بات آ گئی نا, پہچانو ان بندوں کو کہ جو ہماری پہچان کا سبب بنے. تو اب لفظ ہو تو آ گیا, اب دے رہا ہوں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی اس پوری گفتگو کا. لفظ ہو آ گیا, علی نے لفظ ہو متعارف کرا دیا قرآن کے ذریعے سے. وہ ہو ہے, وہ ہو ہے, وہ ہو ہے جسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتا. کسی کے کانوں تک یہ جملہ پہنچا کہ سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ کیسے پتا کروں کہ یہ ہو کون, جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. ایک بار بولنے والے نے بڑے عجیب انداز میں کہا. پہلے اس نے سوچا کہ یہ حق کیا ہے, پہلے حق کے متعلق گفتگو ہو جائے. حق 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 پوری تقریر کر چکا حق پر کہ حق کیا ہے, زمین سے لے کے آسمان تک, مشرقین سے لے کے مغربین تک, انبیاء سے لے کے اوصیاء تک, اوصیاء سے لے کے اولیاء تک, اولیاء سے لے کے شہداء تک, شہداء سے لے کے صالحین تک, صالحین سے لے کے صدیقین تک, فرشتوں سے لے کے ملائکہ تک, ملائکوں میں جو رسول بنائے گئے ان تک, لوح سے قلم تک, عرش سے کرسی تک, یہ سب حق. جب اس شخص تک یہ پہنچا کہ حق کی اتنی فہرست ہے, اور پھر حق کی فہرست کے بعد اس نے پیغمبر کا ایک قول دیکھا اور ان دونوں کو ملایا اور علی کے اس مناجات کو ملایا کہ وہ ہو جسے ہو کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان تینوں چیزوں کو ملایا تو پنجاب کے ہی ایک قریے سے کوئی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا حق باہو. پہنچی بات, حق باہو, حق باہو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ حج میں کہا کہ اللہ حق ہے, اللہ حق ہے, ذالک بأن اللہ هو الحق. تو ایک بار اس شخص نے کہا حق باہو, حق باہو. اب پتہ تو کرو کہ یہ کیوں کہہ دیا اس نے پیغمبر کی حدیث پڑھی. حق باہو کا مطلب کیا ہے, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے داد دے رہے ہیں یا واقعاً آپ کو سمجھ میں آیا. سلامت رہیں. جنت کے اشتیاق میں سجدوں کا اہتمام, جنت کے اشتیاق میں سجدوں کا اہتمام. میں کیوں نہ ایسے شوق کو سوداگری کہوں, اور لے کر جو خم سے اجر رسالت نہ دے سکے, غاصب کہوں نہ تو کیا اسے متقی کہوں. بس ایک ہی آرزو ہے کہ میدان حشر میں حیدر کے روبرو میں خدا کو علی کہوں. سلیمان علی حق نعرہ علی. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے, حق باہو, حق ہو کے ساتھ ہے. اب بات سمجھ میں آئی شاید آپ کو, اس وقت آپ نے مجھے دل رکھنے کے لیے داد دی تھی. حق
ہو کے ساتھ ہے. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا. ہا با ہو. اب لوگ سمجھیں نہیں باہو 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 باہو. ہا با ہو. اگر آپ ٹھہر کر پڑھیں گے تو یہی ہوگا. ہا با ہو. ہا ساتھ ہے ہو کے. جب آپ کی اور مشکل حل کر دیتا ہوں. جب اللہ نے کہا انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ ہوں کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. سورہ انعام میں کہا انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. اب اگر میں ذرا سا لفظ کا ترجمہ الگ کر دوں، انا الذی عندی مفاتیح الغیب، انا الذی عندی مفاتیح الغیب، انا میں الذی وہ ہوں عندی جس کے پاس مفاتیح چابیاں الغیب غیب کی. اب میں ذرا سا اپنے الفاظ میں استعمال کروں. انا وہ ذات ہے کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں. انا وہ ذات ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں. ذرا سا میں نے تصرف کیا. میں نے کیوں تصرف کیا؟ اس لیے کہ مجھے حق ملا. کس نے حق دیا؟ کہ جب منبر سلونی پر علی بیٹھے تو بیٹھ کر کہا انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں. اب آیت پوری پڑھ دیتا ہوں جس پہ آپ کو دلیل مل جائے گی. انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جسے سوائے ہو کے. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہو سے آیت شروع ہوئی اور ہو پہ ختم ہوئی. سورہ انعام ہو پہ آیت، ہو سے آیت شروع ہوئی، ہو پہ ختم ہوئی. کیا کہا؟ هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وہ ذات ہے کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جسے سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا. جیسے میں نے انا کے لفظ میں تصرف کیا تو اب اس لفظ میں تصرف کہ ہو وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. یا من ہو یا من لا ہو الا ہو، اے وہ جو ہو ہے جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. اس ہو کی تشریح علی نے منبر سلونی پر انا کہہ کے کہی. میں ہی وہ انا ہوں کہ جو ہو ہے. یعنی جہاں بھی وہ مقام تعارف میں آ جائے، جہاں بھی وہ مقام تعارف پہ آ جائے ہم پر کھل گیا. اس بات کو نوٹ کریں. جہاں بھی وہ مقام تعارف پہ آ جائے اس کا مطلب ہے ہم پر کھل گیا. اور جو ہم پر کھل جائے وہ اللہ نہیں ہے. یعنی بندے پر جو کھل جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مخلوق جان ہی نہیں سکتی کہ خالق کیسا ہے. تو اب ماننا پڑے گا کہ جو ہو ہم پر کھلا ہے وہ نہیں ہے. ماننا پڑے گا جو ہو ہم پر کھلا ہے وہ نہیں ہے. اس کی تشریح علی نے کی. اور یہ بار بار علی نے کہا انا الذی انا الذی انا الذی، یہ اس کے مقام ہویت کی حفاظت کے لیے. یہ تو تم اسے اپنے اندر اپنے درمیان سمجھنے لگو کہ ہمارے برابر میں اللہ بیٹھا ہے. سمجھو اس کو. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، پورا اشرا پچھلے سال کا جن کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو تھے جو لائیو سن رہے ہوتے، تو وہ پورا میرا اشرا پچھلے سال کا سنیں اور اس کو اس سے ملاتے جائیں. تو اس لیے اللہ نے پورا ایک نظام بنا دیا اور کہا کہ جاؤ ہمیں پہچان پاؤ، ہمیں پہچان پاؤ. آدم جاؤ، نوح جاؤ، ابراہیم جاؤ، موسیٰ جاؤ، عیسیٰ جاؤ. لیکن عجیب بات ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی نے بھی کہا اللہ ہے، اس نبی نے آخری نبی کا تذکرہ ضرور کیا. ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. اور پھر جناب موسیٰ نے تو حد یہ کر دی کہ توریت سے وہ آیتیں اپنی قوم کو سنا دی کہ جن آیتوں میں صرف محمد کا نہیں، محمد کے داماد کا بھی ذکر ہے، محمد کی بیٹی کا بھی ذکر ہے، جس میں علی کا بھی ذکر ہے، جس میں زہرا کا بھی ذکر ہے. وہ ساری آیتیں اپنی قوم کو سنا دی.
اور جب قوم کو سنائی تو کہا کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی ذریت کی محبت اپنے دل میں قرار دو. مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی ذریت کی محبت، مصطفیٰ کی بیٹی، مصطفیٰ کے گھرانے کی، مصطفیٰ کے داماد چچا زاد بھائی کی محبت اپنے دل میں قرار دو. اور اسی محبت کو مودت کا نام دیا گیا. کہا ان سے مودت کا اظہار کرو. کہا کیسے اظہار کریں؟ قوم موسیٰ نے کہا کیسے اظہار کریں؟ کہا ایسے اظہار کرو کہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا ایسے اظہار کرو، درود پڑھ کے کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قوم موسیٰ کو موسیٰ نے درود سکھایا اور کہا اس درود کی فضیلت یہ ہے جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہونا درود پڑھنا. جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہونا درود پڑھنا. آپ نے دیکھا کہ فرعون نے گھر گھر پہ پہرا لگایا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو فوراً اگر لڑکا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا. ہر گھر پہ اس نے پہرا لگایا ہوا تھا کہ جب اس کو اس کے کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں ذبح کر دے گا، تمہارا نام مٹا دے گا، تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر پر ایک ایک دربان، ایک ایک سپاہی، ایک ایک رپورٹر، ایک ایک جاسوس مقرر کرو کہ اگر کہیں بھی تمہیں آثار ولادت نظر آئیں اور جب بچہ پیدا ہو تو اگر لڑکا ہے اسے مار دینا، اسے قتل کر دینا. پھر بھی بنی اسرائیل اتنی تعداد میں کیسے موجود رہے؟ اتنی تعداد میں کیسے موجود رہے؟ سب کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، بچے تو پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. 40 50 60 سال، کوئی 1 2 سال نہیں. یہ برسوں رہا کہ فرعون نے پہرے بٹھائے، برسوں ناکہ بندی رہی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل اتنی تعداد میں کیسے موجود رہے؟ تو مفسرین نے، ہمارے یہاں علماء امامیہ نے ائمہ سے جو اخذ کیا وہ بتا رہا ہوں آپ کے حوالے کہ جب بھی چونکہ موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اپنی مصیبتوں کی دوا درود سے حاصل کرو، تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ماں اسے چھپا کے لے جاتی ہے، غار میں رکھ دیتی، اور غار میں رکھنے کے بعد اس پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے پھونک دیتی. ابھی کسی کو یقین آیا نہیں آیا؟ جو نہیں بولے ان کو یقین نہ ہو بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو جو اپنے ائمہ سے سنا وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. 10 مرتبہ درود پڑھ کے پھونک دیتی، اور پھونکنے کے بعد اسی غار میں بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی. اس کے بعد اللہ اس بچے پر فرشتے کو مقرر کرتا کہ جب اس بچے کو بھوک یا پیاس لگے وہ اپنا انگوٹھا اپنے منہ میں رکھتا تھا. اگر پیاس لگتی تو دودھ، اگر پیاس لگتی تو پانی، اور اگر بھوک لگتی تو اسی انگوٹھے سے دودھ جاری ہوتا تھا. یہ سب درود کی برکت تھی. اس کا مطلب ہے کہ درود انسان کی پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی بجھاتا ہے. پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی بجھاتا ہے. تو درود پڑھوایا، کہا کہ پیغمبر آخر پر درود پڑھتے رہنا، اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنا، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، اپنی نعمت اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنا. بعض مقامات پر تو اتنا ذکر کیا پیغمبر کی بیٹی کا. موسیٰ نے اتنی محبت سے ذکر کیا رسول کی بیٹی کا. بھائی جن کو یقین نہیں آتا وہ قرآن میں پڑھیں کہ اللہ نے انجیل کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے انجیل میں کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو ہر نبی نے ذکر کیا ہے نا آخری نبی کا. تو بعض مقامات پر کسی نشستوں میں جناب موسیٰ نے بنت رسول کا ایسی محبت سے ذکر کیا، ایسی محبت سے ذکر کیا، اتنے احترام سے ذکر کیا، اتنے ادب سے ذکر کیا کہ وہ شفاعت کی حقدار ہوں گی. آخرت میں شفاعت کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں شفاعت ان کے ہاتھ میں ہوگا، پیغمبر ان کا اتنا احترام کرتے ہوں گے. یہ ساری باتیں کی. تو ایک بہت بڑا زمیندار جو یہودی ہی تھا قوم بنی اسرائیل سے، اس نے جب بیوی کا تذکرہ سنا، اس کی بڑی زمینیں تھیں، میلوں پھیلی ہوئی زمینیں، اس میں کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے، اس میں گھاس بھی لگی ہوئی تھی، تو وہ گھاس بھی بڑی کارگر تھی، وہ گھاس بھی بڑی کام کی تھی. میلوں جن میں ہزاروں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. جیسے ہی اس نے جناب موسیٰ کا وہ خطبہ سنا کہ جس میں شہزادی کی عظمت بیان کی گئی تھی، اس کے دل میں بیوی سے محبت اتنی بڑھی کہ اس نے کہا یا نبی اللہ یقیناً میں ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں، اور میں ان کی مودت کا بھی یعنی یقیناً فریضہ ادا کر رہا ہوں. تو ان کی مودت جو میرے دل میں جاگ رہی ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کروں، کچھ نذرانہ پیش کروں. موسیٰ نے کہا کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ پورے میرے باغات میں بنت رسول کے نام کرنا چاہتا ہوں.
کر دو نام. کہ تمہاری زمینوں کا نام کیا ہے؟ کہا فدق. توجہ فرمائیں. یہ وہ زمین تھی جسے فدیہ کہتے تھے کہ جب پیغمبر خیبر فتح کر کے واپس آئے اور اس فدق کی زمین سے گزرے تو آس پاس جتنے یہودی آباد تھے. اب جناب موسیٰ سے لے کے اور آپ خیبر تک کا عرصہ دیکھیں. جناب عیسیٰ سے پیغمبر تک کا عرصہ تقریباً 600 برس اور موسیٰ و عیسیٰ میں تقریباً 1000 برس. تو اب کم و بیش آگے پیچھے کر لیجئے تو 2000 برس. 2000 برس کے بعد حقدار تک حق پہنچ رہا تھا. 2000 کے بعد حق بحقدار رسید پہنچنے والا تھا. تو اب یہ موقع تو آنا تھا. خیبر اس لیے جانا ضروری تھا, نہیں تو خیبر تو بہت دور تھا. سارے یہودی جا کے خیبر میں آباد ہو گئے, جتنی بھی سازش کر رہے تھے وہ سب کے سب جا کے خیبر میں آباد ہو گئے. تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے یہ سازشیں کر رہے. سازشیں تو ہوتی رہی تھی, لیکن وہاں جانے کا مطلب کیا تھا کہ جاؤ اور وہی ان کا قلع کما کرو. اس لیے کہ واپسی پر ایک آیت کا اترنا واجب تھا, اور وہ آیت یہ تھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ. کل آیت پڑھی نا قربا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى. قربا یاد ہے, کل بتا دیا اور آج متصل ہو رہا ہوں کہ واپسی پہ ایک آیت اترنا تھی وَآتِ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ. اور وہ آیت کب اترتی کہ جیسے ہی خیبر سے واپس آئے اور اس سرزمین پر پہنچے کہ جہاں پھر یہودی آباد تھے, اور اس سرزمین کا نام فدق تھا کہ جہاں باغات تھے, لہلہاتے ہوئے کھیت تھے. انہوں نے کہا پیغمبر کا لشکر واپس آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے. یہ یہودی آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری زمینوں کو نہ اجاڑیے گا, ہم پر حملہ نہ کیجیے گا, ہم یہ ساری زمین آپ کے نام کرتے ہیں. تو جو زمین بغیر جنگ پیغمبر کے پاس آ جائے اس میں امت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. مال فے کہلاتا ہے, وہ مال فے کہلاتا ہے. غنیمت اس میں ہوتا ہے کہ جو جنگ سے حاصل ہو, جو جنگ سے حاصل ہو اس میں مال غنیمت ہوتا ہے, اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے. چونکہ خیبر جنگ سے حاصل ہوا تو سب کو مال غنیمت ملا اور سب کے گھروں کے چولہے جلے. لیکن فدق بغیر جنگ حاصل ہوا اور پیغمبر کی نظر کر دی. پیغمبر کے نام ہبا نامہ تیار ہو گیا. جب ہبا نامہ لکھ دیا تو آیت اتری وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. اللہ نے کہا جبرائیل جا کے کہو نبی سے کہ قربہ کو ان کا حق دے دو. آج کے قربہ کا مطلب آپ کے ذہن میں رہتا, قربہ کا مطلب ہے واحد مؤنث, یعنی اپنی ایک بیٹی کو اس کا حق دے دو. تھک گئے شاید آپ, ختم کر دیتا ہوں بات. وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. دے دیجئے قربہ کو ان کا حق. تو یہ ذکر اہل بیت کوئی ذکر حادث نہیں ہے, یہ ذکر بہت پرانا ہے. یہ انبیاء کے دور سے ذکر چلا رہا ہے. آدم کو بھی تعارف ہے, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, سب کو معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی ضروریت ہے, اس نبی کی ضروریت ہے. فضائل بیان کرتا رہا, ہر نبی فضائل بیان کرتا رہا. لیکن عجیب بات ہوئی, آدم گزرے ایک علاقے سے, نوح گزرے, نوح کی کشتی گزری ایک علاقے سے, ابراہیم گزرے ایک علاقے سے, موسیٰ گزرے ایک علاقے سے, عیسیٰ گزرے ایک علاقے سے. جو نبی بھی ایک علاقے سے گزرا اللہ نے روکا, رک جاؤ یہاں سے ایسے نہ جانا. کہ پروردگار روکنے کا سبب کیا ہے؟ جب جناب نوح کی کشتی گزر رہی تھی تو کشتی لرزنے لگی. تو جناب نوح نے پوچھا, جناب موسیٰ اس خطے سے گزر رہے تھے, جناب ابراہیم گزر رہے تھے, تو جناب ابراہیم کے پاؤں میں زخم آ گیا. تو جناب ابراہیم نے پوچھا, جناب آدم استغفار کرتے ہوئے جب پوری دنیا میں گھوم رہے تھے تو جناب آدم کے پاؤں میں ٹھوکر لگی. تو جناب آدم نے پوچھا, سن لیا کہ پروردگار یہ کون سا مقام ہے؟ کہ اس مقام کو مقام کربلا کہتے ہیں. کہ پروردگار اس مقام پر آ کر پاؤں میں ٹھوکر لگی, کشتی لرز رہی تھی, پاؤں میں زخم آ گیا. ہر نبی کہتا تھا, اور جو نبی نہیں پہنچا تو اللہ نے اس کو پیغام پہنچایا کہ یہ مقام ہے کربلا کا مقام. کہ پروردگار اس مقام میں ایسی کیا بات ہے, یہاں سے گزرے
تو دل خود بخود گریا کر رہا تھا، رونا آ رہا تھا. یہ مقام کون سا مقام ہے؟ رک جاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پیغمبر آخر کا نواسا 3 دن کی بھوک پیاس سے شہید کیا جائے، اس کے سامنے اس کے بچوں کو مارا جائے، اس کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے. ہر پیغمبر وہاں رکا اور اس نے رک کر کربلا میں حسین پر گریا کیا، حسین پر گریا کیا. اس سے پہلے عالم ارواح میں جب ساری روحیں جمع تھی، میں اور تم سب تھے، اس وقت بھی اللہ نے ہمیں ذکر حسین سنایا اور ہمارے سامنے روح حسین سے وعدے لیے. حسین گھر لٹانا پڑے گا، بچوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. روح حسین نے وعدہ کیا اور وعدے کی گھڑی آئی اس وقت کہ جب حسین اپنا بھرا پورا گھر لے کے کربلا آ گئے کربلا. لیکن قیامت یہ ہے کہ ساتھ میں بہنیں بھی آئی ہیں. اس سے اور بڑی قیامت یہ ہے کہ ساتھ میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ بھی ہے. اجرکم اللہ، ایسے گریا کر رہے ہو. ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ بھی ہے کہ جو ابھی ٹھیک سے دودھ بھی نہیں پیتا، پانی بھی پیتا ہے تو چند قطرے پیتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی فضا ہوتی ہے چھوٹے سے بچے کی، وہ بچہ بھی ہے. اور اس پر مستضاد یہ کہ کربلا میں سن 61 ہجری میں سورج آگ برسا رہا تھا. اتنی شدید گرمی کبھی کربلا میں نہ دیکھی گئی. اس صحرا میں تو ویسے ہی گرمی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں خیموں میں کپڑے کے خیمے لگے ہوئے اور انہی خیموں میں سے ایک خیمے میں ایک جھولا، اس جھولے میں ایک بچہ، وہ گرمی کی حدت بچے تک آ رہی تھی تو بچے کی پیاس بڑھ رہی تھی. تو 7 محرم کی شام تک تو بچے کو پانی ملتا رہا، لیکن جو بھی پانی بچ گیا تھا وہ 8 کی صبح تک ختم ہو گیا. پھر 8 کے بعد 10 تک کوئی پانی کا قطرہ نہیں. 3 دن گزر گئے تھے، بچوں کو پانی نہ ملا. چھوٹے بچے 4 برس 5 برس 6 برس کے بھی تھے، وہ بھی برداشت کہاں کر پاتے. لیکن پھر بھی ان 4 5 6 برس کے بچوں میں تھوڑی سی برداشت تو تھی. لیکن 6 مہینے کا بچہ، اس کو کیا پتا کہ احتیاط کیا ہوتا ہے، پانی کی بندش کیا ہوتی ہے. لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا. اس کا نام علی تھا اور یہ علی کا پوتا تھا اور یہ اپنے گھر کا محمد تھا. اس لیے کہ ہمارا چھوٹا بھی محمد، ہمارا بڑا بھی محمد. علی اصغر 3 دن سے اسی ترتیب میں ہیں کہ پیاس تو لگی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے جس مقصد کے لیے میرے بابا نے مانگا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت جلدی سے آ جائے. علی اصغر بار بار چاہ رہے ہوں گے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بابا کی نصرت کے لیے جاؤں. اس لیے کہ اولیاء کا گھرانہ ہے، چھوٹا ولی ہے، جھولے میں بھی ولی ہے. بار بار سوچتے ہوں گے بابا کی نصرت کے لیے جاؤں. لیکن سوچتے تھے کہ طریقہ کیا اختیار کروں، طریقہ کیا اختیار کروں، کیسے کہوں، کس طریقے سے بابا کے پاس جاؤں. وہ علی اصغر کو موقع مل گیا اور موقع اس وقت ملا کہ جب حسین نے میدان میں کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصر، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو مجھ بے کس کی مدد کرے گا، کون ہے جو میرے استغاثے پر لبیک کہے گا، کون ہے جو میرے حرم کی حفاظت کرے گا. یہاں حسین نے حل من ناصر کا نعرہ بلند کیا، وہاں خیمہ ہائے اہل حرم سے گریے کا شور بلند ہوا، بیویوں کے رونے کی آواز آئی، چیخ مار کے رونے کی آواز آئی. اس لیے کہ جب بھی حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو جب لاشا لا کے اہل حرم کے خیموں میں رکھتے تھے تب بیویاں گریا کرتی تھی. لیکن اب تو حسین سارے لاشیں مقتل میں رکھ چکے اور اب حسین خود گئے ہیں نا میدان میں. تو اب حسین نے دیکھا یہ گریا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اہل حرم گریا کر رہے ہیں. حسین واپس مڑے خیمہ گاہ کی طرف پہنچے، خیمے کے اندر گئے تو دیکھا زینب بھی گریا کر رہی ہیں، تمام بیویاں گریا کر رہی ہیں. حسین نے روتے ہوئے کہا زینب کیوں گریا کر رہی ہو بہن، کیا مجھ پر گریا کر رہی ہو، میں تو ابھی زندہ ہوں، میں تو ابھی حیات ہوں. کہا بھیا بات یہ ہے، علی اصغر تو چاہ رہے تھے نا کوئی موقع ملے. تو زینب نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم نے حل من ناصرین کہا نہ معلوم کیا ہوا اصغر نے اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے جو پڑھنے جا رہا ہے.
آخری آدمی تک ماتم کرتے رہنا. تمہیں تمہارے حق کا واسطہ, تمہیں تمہاری مودت کا واسطہ کہ گریہ رکنے نہ تھا. ایک بار کہا کہ جیسے ہی تم نے کہا حل من ناصر ینصرنا, علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا. اب سنو گے, مقتل میں نے جملہ پڑھا کہ زینب نے اس سے بھی آگے کی بات کی کہ بھیا صرف یہ نہیں کہ بچے نے جھولے سے گرا لیا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا بچہ پیاس سے مچل رہا تھا تو جھولا ہلا تو بچہ گر گیا. نہیں, زینب نے کہا نہ صرف یہ کہ علی اصغر زمین پر گرے, بلکہ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے خیمے کے دروازے پر جا رہے. بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی طرف جا رہا تھا. حسین نے رو کر کہا ہم سمجھ گئے اصغر کا مقصد کیا ہے. اہل حرم کو دلاسا دینے کے لیے کہا ہاں اصغر کو پیاس لگی ہے, ابھی جا رہے تھے. لیکن حسین کو معلوم ہے نا کہ اصغر نصرت کرنے جا رہا ہے, اصغر حسین کی نصرت کا طالب ہے, حسین کی نصرت کا متمنی ہے. لاؤ اصغر کو میری گود میں دے دو, شاید بچے کو پانی مل جائے, شاید میرے بچے کو پانی مل جائے. ساقی کوثر کا نوازا, اے ساقی کوثر کے نوازے, تیری بے کسی کے قربان, تیری بے کسی کے قربان. تو دنیا کو پانی پلانے والا آج اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہا ہے پانی پلا دو, پانی پلا دو. اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ دنیا کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا کہہ رہا ہے میرے بچے کو پانی پلا دو. اصغر کو دو, ہم لے کے جائیں گے, شاید کسی کو رحم آ جائے. اصغر کو گود میں لیا, جانے لگے. بی بی ام رباب نے روک لیا, والی کچھ دیر رک جائیں, کچھ دیر رکیے. ماں نے کہا تو حسین رک گئے. جلدی سے دوڑتی ہوئی ام رباب اپنے خیمے میں گئیں, صندوق کھولا, اس میں سے ایک اجلا کرتا, سفید رنگ کا چھوٹا سا کرتا نکالا. اس کرتے کو یاد رکھنا, یہ کرتا یاد رکھنا. آج بھی اگر کسی ماں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ جھولے پہ منت مانے, میں بھی ام رباب کی خدمت میں ان کے بچے کے لیے کرتا پیش کروں. آج بھی جو کربلا میں مقام علی اصغر ہے وہاں جو جھولا رکھتے ہیں نا اس پہ کرتا لٹکا ہوتا ہے, لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سفید کرتے پر خون کے چھینٹے لگے ہوتے, خون کے چھینٹے لگے ہوتے. ماں نے اجلا سا کرتا بچے کو پہنایا اور یہ کہہ کے پہنایا, یہ کہہ کے پہنایا والی میرا بچہ بڑا نازک اندام ہے, بڑا پھول جیسا نازک بدن میرا بچہ ہے. کربلا کی ریت ہے, باہر صحرا ہے, میدان ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے. کہیں میرے بچے کی جلد جھلس نہ جائے, کہیں میرے بچے کی جلد جھلس نہ جائے, اس لیے علی اصغر پر سفید کپڑا ڈال دیا, سفید کپڑا ڈال دیا. حسین لے کے چلے, لے کے جا رہے تھے تو ایک بار رباب پر نگاہ کی اور رباب کو دیکھنے کے بعد چل دیا. میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو رباب کو دیکھا تو گویا خاموشی کی زبان میں کہہ دیا کہ رباب یہ بچے کے جسم پر کپڑا نہیں ڈالا, تو تم نے علی اصغر کو کفن پہنا دیا, یہ تم نے اصغر کو کفن پہنا دیا. روتے ہوئے حسین چلے, میدان میں آ گئے. اشقیہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی خطبہ دے رہے تھے اور ابھی خیمے میں گئے تو کیوں گئے. اب جب حسین باہر آئے تو حسین کے ہاتھ میں علی اصغر, سفید کپڑا پڑا ہوا, نہیں نظر آ رہا تھا کہ حسین کے ہاتھ میں کوئی بچہ ہے. حسین ایسے لے کے آ رہے تھے, گود میں لے کے آ رہے تھے. دور سے اشقیہ ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے کہ شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دے کے ہم سے امان طلب کریں گے. شاید حسین کے ہاتھوں میں قرآن ہے. یعنی بچہ اتنا سا تھا کہ قرآن کے ہی قد کا تھا, قرآن کے قد کا تھا. حسین شاید قرآن لا رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دے کے ہم سے امان طلب کریں گے. ہنس رہے تھے لوگ, کہے لگا رہے تھے حسین کی اس بے کسی پر, ارے نبی کے نوازے کی بے کسی پر ہنسا جا رہا ہے. سامنے کیا مسلمان کیا انسان بھی نہیں تھے, سامنے کیا انسان بھی نہیں تھے. کون سے جانوروں کا یہ طریقہ تھا. حسین پر ہنس رہے تھے, اس حسین پر ہنس رہے تھے کہ جو 72 لاشیں اٹھا کے مقتل میں رکھ چکا ہے, اس پر ہنس رہے تھے. حسین آئے, حسین نے ہاتھوں میں علی اصغر کو بلند کیا, علی اصغر کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کپڑا علی اصغر کے چہرے سے ہٹایا. کہا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے,
اس کا سن 6 مہینے کا ہو گیا. پہلی مرتبہ علی اصغر کی معرفت پہنچائی جا رہی ہے. اور علی اصغر کا عرفان پہنچانے والا کوئی اور نہیں، خود اس کا بابا حسین ہے. بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا کون ہے. علی اصغر کا ذکر ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ حسین نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے علی اصغر. 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کی ماں وہ بھی پیاسی ہے. اگر ہو سکے بچہ تڑپ رہا ہے رونے والی شکل بناتے رہے. مصائب کا ادب یہی ہے کہ بچہ تڑپ رہا ہے، اگر ہو سکے تو چند قطرے پانی کے پلا دو. چند قطرے پانی کے پلا دو. کسی کو ترسنا ہے، یہ ہے رونے کا مقام. کسی کو ترسنا ہے. پھر حسین نے کہا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھو بچہ کتنا پانی پی لے گا. حسین نے کہا بچہ کتنا پانی پی لے گا، تمہارے دریا میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. چند قطرے بچے کے دہن میں ٹپکا دو، بچے کو قرار آ جائے گا. کسی کو ترس نہیں آئے. سب خاموش کھڑے رہے. کیا انسان نہیں تھے؟ اسی بات پر رونا ہے، اسی بات پر گریا ہے. اب حسین نے کہا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو اصغر کو میں اس وقت چلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں. اصغر کو میں چلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. ہاں نوجوانوں، یہی طریقہ ہے ماتم کا. اصغر کو میں چلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. اور حسین نے واقعی لٹا دیا. اتنی زمین گرم تھی کہ علی اصغر ایڑیاں لگا رہے تھے. علی اصغر ننی ایڑیاں لگا رہے تھے. حسین نے فوراً بچے کو واپس اٹھایا، اس لیے کہ ماں کہہ چکی تھی کہ بچے کی جلد جھلس نہ جائے. فوراً بچے کو واپس اٹھا لیا. اور واپس اٹھانے کے بعد اب اصغر سے مخاطب ہوئے. اصغر ان کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا. اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت خدا کے پوتے ہو، تم انہیں بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. تم انہیں بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو. علی اصغر کا چہرہ فوج کی طرف کیا. علی اصغر کی پشت اپنے سینے کی طرف کی. علی اصغر کا چہرہ فوج کی طرف کیا اور کہا اصغر تم بتاؤ، تم انہیں بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. بچہ تھا نا، لیکن اہل بیت کے گھرانے کا بچہ تھا، عصمت کے گھرانے کا بچہ تھا، حجت خدا کا پوتا تھا تو خود بھی حجت تھا. جیسے ہی حجت زمان نے کہا علی اصغر تم انہیں بتاؤ کہ کتنے پیاسے ہو، بچہ سمجھا کہ باپ کیا کہہ رہا ہے. بچے نے ننھی سی زبان باہر نکالی، چھوٹی سی زبان باہر نکالی، منہ کھولا، چھوٹی سی زبان باہر نکالی. علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری. کیا سن رہے ہو؟ ہونٹوں پر زبان پھیری. لکھا ہے مقتل کی رپورٹ کرنے والوں نے کہ بچے کی زبان نیلی ہو رہی تھی، بچے کے ہونٹ اودے ہو رہے تھے، اتنا پیاسا تھا بچہ. اب جیسے ہی علی اصغر نے حملہ کیا، یہ علی اصغر کا حملہ تھا، یہ علی اصغر کا حملہ تھا. جیسے ہی علی اصغر نے اپنے ہونٹ دکھائے، اپنی زبان دکھائی، فوج مخالف پر حملہ تھا اصغر کا. یہ حملہ اتنا کارگر ہوا کہ فوج رونے لگی. منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، دوسری طرف منہ کر کر کے رو رہے تھے. یہ تھا اصغر کا حملہ. اصغر نے رلا دیا فوج اشقیہ کو، رلا دیا فوج کوفہ شام کو. اصغر نے رلا دیا. سب منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے. ادھر عمر ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ ساری ہزاروں کی فوج یہ کہیں پلٹ نہ جائیں، انقلاب نہ آ جائے، کہیں یہ حسین کے ساتھ نہ مل جائیں. بچے نے اتنا کڑا حملہ کیا تھا کہ فوج کا جو سردار تھا وہ لرز رہا تھا کہ کہیں سارا جنگ کا منظر نامہ بدل نہ جائے. تو ایک بار اس نے کہا یہ روکنا پڑے گا، اصغر کو روکنا پڑے گا. کیسے روکوں گا؟ کہ بلاؤ ہرملہ کہاں ہے. اسے اب تک روکا گیا تھا. اتنا ماہر تیر انداز کہ روکا گیا تھا حسین کے لیے کہ ہرملہ جب حسین آئے تب تو جانا. اتنا ماہر تیر انداز تھا. ہرملہ کہاں ہے؟ اب سوچ رہے ہیں کہ علی اصغر کی دہشت اتنی ہی تھی جتنی حسین کی دہشت ہے. اتنا علی اصغر نے رلایا. ہرملہ کہاں؟ ہرملہ آیا. کیا بات ہے؟ کہا اقطع کلام الحسین. اس نے کہا بچے کو تو نے تو مجھے حسین کے لیے روکا تھا. کہا اس وقت تیری ضرورت ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. اسی وقت حسین کے کلام کو قطع کر دے. کیا کہا؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. یعنی پھر یہی بات سامنے آئی کہ تیر کا نشانہ حسین تھے. رو رہے ہو نا، رو رہے ہو. اقطع کلام الحسین
یا کلام الحسین علی اصغر ہے یا کلام الحسین خود حسین، لیکن نشانہ باپ بیٹے ہی کی طرف تھا، باپ بیٹے ہی کی طرف تھا۔ میں پڑھ چکا، لیکن مجھے وقت دینا، میں تم سے وقت دوں گا، جب میں کہوں گا تب لوگ کھڑے ہوں گے پیچھے۔ میں ابھی پورے مسائل پڑھ نہیں پاتا، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو زیارت کے قریب لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے، اس لیے کہ مجھے ایک مقام تک تمہیں لے کے آنا، ایک مقام تک لے کے آنا، تمہیں خدا کا واسطہ بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں، تو پیچھے والے بیٹھے مجھے مسائل پڑھنے دیا کرو، آپ حضرات بھی بیٹھے رہا کریں۔ ایک تا کلام الحسین، اس لیے روکا ہے میں نے تاکہ میں آخری جملہ بعد میں پڑھوں گا۔ حسین کے کلام کو ختم کر دیں، اس نے تیر جوڑا، کمان سے تیر کو جوڑا، تیر 3 بھال کا تھا، یہاں سے پوری ایک لکڑی اور آگے سے تیر نکلے تھے، نوکے نکلے، 3 بھال کا تیر تھی۔ جیو یہ بالکل مجمع کے بیچ میں ایک بچہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے، اس نے اپنا کرتا اتار دیا ہے اور وہ ایسے ماتم کر رہا ہے، کیونکہ حسین کے چھوٹے بچے کا ذکر ہے، بچہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس بچے کو فوکس کرو، کوئی کیمرہ مین ہے تو اس بچے کو دکھائے، ایسے ماتم ہوتا، اس طرح کربلا اثر کرتی ہے۔ خدا اس بچے کو سلامت رکھے، دریا کرو، ماتم کرو۔ ایک تا کلام الحسین، 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر، اس نے تیر کو کمان سے جوڑا، جوڑنے کے بعد جب چلایا چاہتا تھا تو بے اختیار تیر زمین پر گر گیا، پھر اچھایا، پھر تیر زمین پر گرا، پھر اچھایا، پھر تیر زمین پر گرا۔ لفظ سے ہمارے ساتھ نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ تو بہت ماہر تیر انداز تھا، اب تک تیر کیوں نہیں مارا؟ کہ بار بار میرا زاویہ بدل جاتا، کہ کیوں بدلتا ہے؟ کہ بالکل پیچھے وہ جو خیمہ گاہ نظر آ رہا ہے، بالکل حسین کے پیچھے جو خیمہ گاہ نظر آ رہی ہے، جیسے ہی تیر اٹھاتا ہوں وہاں سے پردہ ہٹتا ہے اور کوئی کالے نقاب میں بیوی نظر آتی ہے، میرا دھیان بٹ جاتا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں، میرا زاویہ پلٹ جاتا ہے، تیر گر جاتا ہے۔ اس نے کہا اپنا زاویہ بدل، دوسرے زاویے سے تیر برسا، اس نے ذرا سا زاویہ بدلا، مجھے وقت دینا ہے، اٹھنا نہیں کوئی، ذرا سا زاویہ بدلا، اس نے تیر چھوڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا۔ یاد رکھنا تیر کی تاریخ یہ کہتی ہے جتنا بھاری تیر ہوگا اتنی رفتار سے جائے گا اور اتنے وزن سے جائے گا۔ بھاری تھا 3 بھال کا تیر، تیر چلا، تیر کا نشانہ علی اصغر، علی اصغر کا چہرہ فوج مخالف پر، تیر چلا، 3 بھال کا تیر ایسے آگے لگا، اوپر کا بھال علی اصغر کے ماتھے سے، بیچ کا بھال علی اصغر کی آنکھوں کو چیرتا ہوا، نیچے کا بھال علی اصغر کے گلے سے پار ہوا، جو گلے سے پار ہوا تو حسین کے سینے میں پیوست ہوگا۔ علی اصغر زخمی نہیں ہوا، ذبح ہو گیا۔ ارے ننھی سی گردن ڈھلک گئی ننھی سی گردن، حسین کے ہاتھوں میں بچہ ڈھلک گیا، حسین کے سینے میں تیر پیوست ہو گیا۔ اب کیا کرے حسین؟ تیر کھینچے تو تینوں بھال واپس آئیں گے اور نہ معلوم تیر کے ساتھ ساتھ کیا کیا باہر آ جائے۔ ارے تم نے سنا تھا نا جب علی اکبر کے جگر سے نیزہ کھینچا تو علی اکبر کا جگر باہر آ گیا تھا، ماتم کرا ماتم، نہ معلوم کیا کیا باہر آ گیا۔ علی اصغر کے گلے کی رگیں باہر آ گئی، علی اصغر الٹ گئے اپنے بابا کی گود میں، حسین نے اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ، بچے کا خون اپنے ہاتھوں پہ لی، لرز رہے تھے حسین کی۔ ارے اتنا 6 مہینے کے بچے کے جسم میں اتنا سا خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا، حسین کے چلو میں آ گیا۔ حسین نے چاہا زمین پہ پھینکے، زمین سے آواز آئی، اے حجت خدا یہ خون نحاق صغیر ہے، زمین پہ آیا تا قیامت غلہ نہیں اگے گا۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی تا قیامت بارش نہیں برسے گی۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ خون اور کہا
اسی عالم میں اسی حالت سے نانا رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا.